بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 2 اکتوبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے نواز شریف کے خلاف ایک درخواست فائل کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہ نواز شریف کی جو تقاریر ہیں، ایک 30 ستمبر کو فوج دشمن ریاست دشمن تقریر تھی اور ایک 1 اکتوبر کو جو تقریر تھی، ان دونوں تقاریر کا جو کنٹینٹ ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے اور اس میں پارٹی بنایا گیا ہے پیمرا کو بھی، وزارت خارجہ کو بھی اور باقی بھی اداروں کو اس میں پارٹی بنایا گیا ہے۔ وہ درخواست کیا ہے اور کتنی اہم درخواست ہے، اور وہ الطاف حسین کے بعد پہلی دفعہ کسی کے خلاف ایسی درخواست آئی ہے، وہ کس نے فائل کی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے پیمرا نے جو ایکشن لیا ہے نواز شریف کے خلاف، اور جن سیکشنز کے تحت پیمرا کے جو قوانین ہیں، ان سیکشنز کے تحت جو ایک مفرور بھگوڑا اور اشتہاری مجرم ہے، اس کی تقاریر کو چلانے کے اوپر پابندی عائد کر دی ہے۔ نہ صرف پابندی عائد کی ہے، ان کی جو تقاریر ہے اس کے اوپر ڈسکشن بھی نہیں ہوگی۔ یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ وہ پیمرا نے کیا نوٹیفیکیشن جاری کی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور آخر پر ہم بات کریں گے توشہ خانہ ریفرنس میں جو کا رپورٹ سبمٹ ہوئی تھی، جس میں اٹیچمنٹ کا جو پروسیس ہے اس کے اوپر عمل درآمد کا حکم جاری کیا تھا نیب عدالت نے، تو وہ جو رپورٹ ہے وہ اس وقت میرے پاس ہے، اور وہ رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کتنی بڑی بڑی پراپرٹیز اٹیچ کر دی ہیں نواز شریف کی، اور نواز شریف کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ نواز شریف نے 2 دن تقاریر کی مسلسل، اور ایک انہوں نے پہلے اے پی سی میں 20 ستمبر کو تقریر کی تھی۔ یہ بیسیکلی 3 تقاریر ہیں، اور ہم اس کے اوپر بات بھی کر رہے تھے کہ جو انہوں نے ملک دشمنی کی انتہا کی ہے یا اداروں کی دشمنی ہے، وہ بیسیکلی اداروں کی دشمنی تو نہیں ہے، وہ ملک کی دشمنی ہے، وہ ریاست دشمنی ہے، اور اس کو جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ لیکن اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ کسی نے اس کے اوپر پٹیشن فائل کی ہے، اور ابھی ہماری جو حکومت ہے شبلی فراز یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کے قانونی پہلو دیکھ رہے ہیں، تو پیمرا نے بھی اس میں اپنا ایکشن لیا ہے، اور ایک شہری ہیں شاہ جہان ایڈوکیٹ صاحب، انہوں نے بھی ایک درخواست فائل کی ہے، اور بڑی اہم درخواست ہے، اور اس کو آج فائل کیا ہے، اور یہ پروبیبلی منڈے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کے اوپر ہیئرنگ ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں ہو، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں اس کیس کی ہیئرنگ، تو بڑی دلچسپ ہیئرنگ ہوگی۔ اس میں یہ وفاقی جو حکومت ہے اس کو پارٹی بنایا گیا ہے، نواز شریف کو پارٹی بنایا گیا ہے، سیکرٹری داخلہ کو پارٹی بنایا گیا ہے، اور سیکرٹری خارجہ کو اس میں پارٹی بنایا گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف نے حالیہ تقریر میں اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا ہے، ان کے پروپیگنڈا کے باعث اداروں کا احترام مجروح ہوا ہے، عدالت نواز شریف کی حالیہ تقریر پر فریقین کو کارروائی کا حکم دے۔ ساتھ دائر درخواست میں یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ عدالت قانون کے مطابق فریقین کو پوزیشنز کلیئر کرنے کا بھی حکم دے، اور یہ جو کچھ چلایا جا رہا ہے اور جو لوگ اس میں انوالو ہیں، جو ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، جو ابیٹرز ہیں، جو ویڈیو لنک کا اہتمام کرتے ہیں، جو ان کی تقاریر پر تالیاں بجاتے ہیں، جو ان کی تقاریر کو میڈیا کے سامنے ریپریزنٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں، اس کے اوپر بحث کرتے ہیں، اس کو پروموٹ کرتے ہیں، ان سارے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پیمرا کو حکم جاری کیا جائے کہ وہ ان کو جو چینل یہ چلاتا ہے، جو چینل ان ساری چیزوں کو لے کے آتا ہے، اس کے خلاف بڑی کارروائی ہونی چاہیے، یہ استدعا کی گئی ہے۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو میزائل کا اس نے ایک بات کی، اور وہ بات جو کرنے والی نہیں تھی، اور وہ ایک مذاق بن گئی ہے، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ یہ ملک کی سلامتی کے اوپر حملہ ہے، اور یہ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں، اور ایسے غدار شخص کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ پاکستان کے نیشنل میڈیا کے سامنے بیٹھ کر تقاریر کرے اور پوری دنیا کو یہ دکھائے کہ پاکستان کا جو امیج ہے وہ پوری دنیا کے سامنے خراب کرے، تو ایسے کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور ساتھ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ معاملہ چل پڑا تو کل ہر دوسرا شخص، ہر ارریلیونٹ شخص بیٹھ کر ملک کی سلامتی اور اس کے اداروں اور عدالتوں اور فوج کے خلاف باتیں کرے گا، تو اس کی اجازت ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ درخواست سماعت کے لیے منڈے کے لیے مقرر ہوگی، اور منڈے کو پھر اس کے اوپر سماعت ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں جیسے عدالتوں نے میڈیا کے خلاف کارروائی کی تھی الطاف حسین کی باری، تو اللہ کرے کہ اب کی بار بھی عدالتیں اس کے اوپر کارروائی کریں، اور نواز شریف کی جو تقاریر ہے ان کے اوپر مکمل پابندی ہو، اور یہ جو ڈرامہ شروع ہونے لگا ہے، اور نہ صرف نواز شریف، مریم صفدر اور سارے لوگ جو فوج کے خلاف بات کریں،
اور جو اداروں کے خلاف بات کرے، جنہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے شہباز شریف کی درخواست ضمانت خارج ہوئی ہے اور جو طوفان بدتمیزی سر پر اٹھایا ہے، ان سارے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ جمہوریت میں یا جو آپ کے پاس رائٹ ٹو سپیچ ہے یا جو آپ کے پاس فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کا بھی کوئی لمٹس ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی لمٹ ہوتی ہے، کوئی بھی چیز بغیر لمٹ کے نہیں ہوتی۔ تو اگر یہ جمہوری بنتے ہیں تو جمہوریت میں بھی کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں، اگر وہ ان حدود کو پار کریں تو ان سارے لوگوں کے خلاف کارروائی ہو۔ یہ نہ ہو کہ یہ جو جلسوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو جلسوں کا سلسلہ میں ہر تقریر میں اگر فوج کو یا اداروں کو گالیاں دی جائیں یا عدالتوں کے اوپر ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوالات اٹھائے جائیں، ان کے آرڈرز کے اوپر سوالات اٹھائے جائیں، تو یہ ایسے نہیں چلنا چاہیے اور اس کی وجہ سے معاملات خراب ہوں گے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ توشہ خانہ ریفرنس میں جو اشتہاری ملزم ہے نواز شریف، ان کی کمپنیز اور شیئرز کی مکمل تفصیلات سامنے آئی ہے، جس میں نیب کے جو تفتیشی افسر ہیں محمد راحیل اعظم، انہوں نے احتساب عدالت میں یہ رپورٹ جمع کروائی گئی ہے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ نواز شریف کے اثاثوں کے لیے الیکشن کمیشن، ایف بی آر اور ایس سی سی پی کو خطوط لکھے گئے تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایس سی سی پی کے مطابق نواز شریف کے 4 کمپنیوں میں شیئرز ہیں۔ وہ کون سی کمپنیز ہیں؟ محمد بخش ٹیکسٹائل ملز میں نواز شریف کے 4,67,950 شیئرز ہیں، جبکہ حدیبیہ پیپر ملز میں نواز شریف 3,43,425 شیئرز کے مالک ہیں۔ اس کے علاوہ عدالت میں جمع کروائی گئی رپورٹ کے مطابق حدیبیہ انجینئرنگ کمپنی، وہ حدیبیہ پیپر ملز تھی، یہ حدیبیہ انجینئرنگ کمپنی ہے، اس میں نواز شریف کے شیئرز کی تعداد 22,213 ہے، اور اتفاق ٹیکسٹائل ملز میں 48,606 شیئرز ہیں نواز شریف کے۔ نیب رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نواز شریف کے مختلف نجی بینکس میں، پرائیویٹ بینکس میں 3 غیر ملکی کرنسی سمیت 8 اکاؤنٹس ہیں۔ نواز شریف کے 5 بینک اکاؤنٹس میں 6,12,000 روپے موجود ہیں۔ رپورٹ کے مطابق نواز شریف کے غیر ملکی کرنسی والے اکاؤنٹس میں 566 یورو، 698 امریکی ڈالرز اور 498 برطانوی پاؤنڈز موجود ہیں۔ احتساب عدالت میں جمع کروائی گئی یہ جو رپورٹ ہے، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ نواز شریف اور ان کے زیر کفالت افراد کے نام 1,752 کنال سے زائد اراضی ہے، جس میں لاہور کے موضع مانک میں 936 کنال، موضع بڈو کسانی میں 299 کنال زرعی اراضی بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ لاہور کے موضع مال رائے ونڈ میں 103 کنال، موضع سلطان میں 312 کنال اراضی بھی نواز شریف کے نام ہے۔ اب یہ جو رائے ونڈ کی اراضی ہے، اس میں وہ جاتی عمرہ کا محل بھی آتا ہے۔ نیب رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شیخو پورہ کے موضع منڈیالی میں بھی نواز شریف کے نام 14 کنال اور موضع فیروز وطن میں 88 کنال اراضی شامل ہے۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن افسر لاہور اور اسلام آباد کے مطابق نواز شریف کے نام پر 3 گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں، جس میں ایک لینڈ کروزر ہے اور 2 مرسیڈیز ہے۔ اس کے علاوہ نواز شریف کے نام پر 2 ٹریکٹرز بھی ہیں جن کے وہ مالک ہیں۔ احتساب عدالت راولپنڈی نے توشہ خانہ جو ریفرنس ہے اس میں نواز شریف کی جائیداد ضبط کرنے کے احکامات جاری کیے تھے، اور جبکہ نیب کی جانب سے نواز شریف کی جائیداد کی تفصیلات بھی جو نیب عدالت ہے اس میں پیش کی گئی تھی۔ اب یہ تو وہ رپورٹس تھیں جو توشہ خانہ ریفرنس میں آئی ہیں۔ اب ہم اگلے ایشو کے اوپر بات کر لیتے ہیں، اور وہ ہے پیمرا کی طرف سے جو نواز شریف کے جو پارلیمانی لیڈرز کے اجلاس میں خطابات تھے، اس کے اوپر جو پیمرا نے ایکشن لیا ہے۔ پیمرا آرڈیننس ہے 2002 اور پیمرا ایکٹ ہے 2007، اس کی سیکشن 27 کے تحت اشتہاری اور مفرور افراد کے انٹرویوز اور خطاب نشر نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے اور یہ ہمارے ہاں پہلے قانون موجود ہے۔ یہ چاہیے تھا ہمارے پیمرا کو یا ہمارے اداروں کو کہ جب یہ قانون پہلے سے موجود ہے، جب یہ لاز پہلے سے لکھے پڑے ہیں، آرڈیننس ہے، پیمرا آرڈیننس 2002 ہے یا پیمرا ایکٹ ہے 2007، اس کے سیکشن 27 میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو پھر اس کے بعد ان کا خطاب چلانا یا اس کے خطاب کے اوپر، اور یہ کیا میڈیا کو نہیں علم، کیا میڈیا کے پاس نالج نہیں ہے کہ وہ جس قانون کے تحت ان کو اجازت ملی ہے کہ وہ جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کر سکتے ہیں، یا جو پیمرا کے قوانین ہیں کیا ان کے نالج میں نہیں ہے؟ سارا کچھ ان کے علم میں ہے، ان کے لیگل ایڈوائزرز ان کو بتاتے ہیں کہ یہ جو ہم کنٹینٹ چلا رہے ہیں اس کنٹینٹ میں کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ ساری چیزیں آن ایئر کی ہیں، انٹرویوز کیے ہیں، ان کے اوپر تبصرہ چلایا، یہ ساری کی ساری چیزیں بھی روک دی گئی ہیں۔ نون لیگ کی جو مریم اورنگزیب ہے، انہوں نے پیمرا کے حوالے سے اس رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان بھی مفرور ہے۔ وہ کس کیس میں مفرور ہے؟
وہ جو فارن آفس کا کیس ہے اس میں مفرور ہے۔ اور اب پیمرا کی طرف سے جب یہ نوٹیفیکیشن آ گیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کے بعد جیو کو آپ نے دیکھا ہوگا، جیو جنگ والے صبح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی تقاریر پر پابندی عائد ہو گئی ہے، نہ ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، نہ وہ تقاریر چلا سکتے ہیں۔ وہ بیسیکلی اب ان کو نواز شریف کا دکھ نہیں ہونا چاہیے، ان کو تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ نواز شریف جو کچھ بول رہے ہیں اور یہ جو کچھ چلا رہے ہیں، وہ جن قوانین کے تحت ان کو پرمیشن ملی ہے کہ یہ کسی بھی کنٹینٹ کو آن ایئر کریں، اس کی خلاف ورزی ہے، اور اس کی خلاف ورزی کرنا غیر قانونی ہے۔ اور یہ سارا دن بیٹھ کر قانون کی باتیں کرتے ہیں اور قانون کے اوپر عمل درآمد کی بات کرتے ہیں اور باقی اداروں کی بات کرتے ہیں کہ وہ قانون کی حدود میں رہیں، جو حدود ہے، لیکن ان کو اپنی حدود کا یا علم نہیں ہے یا حدود میں رہنا یہ پسند نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بڑے پریشان ہیں اور وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کی تقاریر کے اوپر جو پیمرا کا نوٹیفیکیشن ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے نہیں ہوتا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا معاملہ چلتا ہے۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔